اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان علی اسلام۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے ہیں، ہر بندہ سنت ابراہیمی کو ادا کرنے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کا جانور ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن کوئی بھی عمل اتنا قبول نہیں ہوتا اللہ کے ہاں جتنا قربانی کے جانور کا جو خون بہانے کا عمل ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ حضرت سید علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور جب قربان کرنے والا اس کو قربان کرتا ہے، میدان محشر لگا ہوگا، سب پل صراط کے اس پار کھڑے ہوں گے پل صراط کو پار کرنے کے لیے، تو قربانی کرنے والے کا جو جانور ہوگا جس کو اس نے قربان کیا ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر، وہ اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے بل چل کر آئے گا اور اپنے قربان کرنے والے کی سواری بنے گا اور اپنے قربان کرنے والے کو اپنے اوپر سوار کر کے پل صراط سے پار گزار کر لے جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کا جانور قربان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کل بروز حشر اس کے جانور کا جو گوشت ہوگا وہ اٹھا کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قربانی کرتا ہے، جس جانور کی قربانی کرتا ہے اس کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صاحب استطاعت ہو، یعنی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو خدا را وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جگہ جگہ پر ہر قدم پر نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے اس آیت پہ عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کے سورۃ رحمان کے اندر فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین کرام، صاحب استطاعت لوگ جو قربانی کرنے سے گریز کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ذرا وہ سوچیں یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے خود حاصل کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں طاقت نہ بخشتا تو وہ مال کیسے کما سکتے تھے؟ ذرا سوچیں، اگر اللہ رب العزت ان کے دماغ کے اندر قوت ذہانیت نہ دیتا، سوچنے کی قوت نہ دیتا، تو وہ مال کو کیسے کما سکتے تھے؟ کیسے اپنا گزر بسر کر سکتے تھے؟ ذرا ان لیول کے لوگوں کو بھی دیکھیں جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے پیسے ہیں تو دوسرے ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ذرا ان کو بھی دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رب کا شکر ادا کریں۔ بلکہ یوں کہا کرتا ہوں، اگر آگ کے انگاروں پر بھی رب کا سجدہ شکر ادا کیا جائے تو وہ بھی کم ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اتنا خوبصورت انسان کو بنایا، انسان کو بنا کر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہت احسن بنایا۔ اور انسان کی سوچ دیکھ کر آج حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا مال بھی دیا لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ ناظرین کرام، قربانی پر ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے ناخن بھی نہیں کاٹتا، اپنے بال بھی نہیں کٹواتا،
اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، ہمارا دین اس کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو، جب وہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے تب سے لے کر قربانی کرنے تک نہ تو وہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کو تراشے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز اور ہے کہ کچھ غیر ضروری بال ہوتے ہیں جن کو کاٹنے کا حکم دیا گیا، وہ 40 دن سے اگر اوپر چلے جائیں تو گناہ کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں، گناہ میں آ جاتے ہیں۔ ان بالوں کو کاٹنے کا حکم ہے کہ آپ گناہ سے بچ جائیں، مستحب کو ترک کر دیں۔ اگر 40 دن آپ کے ان ایام میں ہو رہے ہیں جن ایام میں قربانی آ رہی ہے تو آپ مستحب عمل کو چھوڑ سکتے ہیں اور جو گناہ کی طرف لے کر جانے والا عمل ہے اس سے بچیں، تاکہ آپ اپنے غیر ضروری بالوں کو ان دنوں میں کاٹ سکتے ہیں اور اپنے مستحب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور، جو بندے قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، علماء کرام فرماتے ہیں اگر وہ اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو ان دنوں میں نہیں کاٹتے، یعنی ان دنوں میں جب قربانی کا چاند نظر آ جائے، عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے، تب سے لے کر عید قربانی تک اپنے ناخن، اپنے بالوں کو نہیں کاٹتے، اللہ رب العزت انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہم سب گھر والے مل کر، یعنی اگر گھر میں 4 بندے ہیں، 4 بندے پیسے ڈال کر ایک بکرا لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اسی میں سب کی قربانی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بندہ صاحب استطاعت ہے وہ اپنے ہی پیسوں سے، اپنے ہی مال سے وہ خریدے، بکرا خریدے اور اسی کی قربانی ہوگی۔ اور ہاں، خلوص نیت کا ہونا اس میں شرط ہے۔ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سارے گھر والے، سارے بھائی پیسے ڈال کر ایک بکرا خرید لیتے اور کہتے سبھی کی قربانی ہوگی، تو اس میں کسی ایک کی بھی قربانی جو واجب ہے وہ نہیں ادا ہوگی۔ ناظرین کرام، اگلا سوال جو آتا ہے، کیا ہم قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو ہر سال قربانی کرتے ہیں لیکن اب قربانی کے دنوں میں ان کے ایسے حالات چل رہے ہیں کہ وہ اپنی استطاعت نہیں رکھتے قربانی خریدنے کی۔ ہاں، قربانی کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے پاس پیسے آ جائیں گے تو وہ کسی سے قرض لے کر اگر قربانی کر سکتے ہیں تو وہ کر دیں۔ جیسے ہی قربانی کے بعد ان کے پاس پیسے وغیرہ آئیں گے تو اپنا قرض اتار سکتے ہیں، اس سے ان کی قربانی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جو اگلا سوال آتا ہے کہ صاحب استطاعت لوگ کون ہیں، قربانی کن پر واجب ہے؟ بعض دفعہ گھر میں سارے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے کیونکہ سارے صاحب استطاعت ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک بکرا لے کر قربان کر دیتے ہیں، اس سے ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ صاحب استطاعت وہ لوگ ہیں جن کے پاس ضرورت اصلیہ، یعنی جو ہماری ضرورت کا سامان ہوتا ہے، جس میں گھر آ جاتا ہے، سواری آ جاتی ہے، کھانے پینے کا سامان آ جاتا ہے، جس کے بغیر ہمارا روزمرہ کا گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ ان کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کا کوئی سامان پڑا ہو تو وہ صاحب استطاعت لوگ ہیں، ان پہ قربانی واجب ہے۔ اور بکرے کی قربانی جو ہوتی ہے وہ ایک بندہ ہی کر سکتا ہے، ایک ہی اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور جو اونٹ یا بھینس وغیرہ ہوتی ہے اس کی 7 قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور ان دنوں میں جس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت اس کی عمر کا ضرور خیال رکھا جائے۔ قربانی کے جانور خریدتے وقت قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جو اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، جو ہمارے دین نے مقرر کی ہے، جو ہم شریعت نے مقرر کی ہے۔ 5 سال اونٹ کی عمر ہونی چاہیے، 2 سال گائے یا بھینس وغیرہ کی عمر ہونی چاہیے، اور 1 سال کا بکرا، دمبا یا بھیڑ وغیرہ ہونی چاہیے۔ اور دمبے اور بھیڑ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کے ہوں اور دور سے دیکھنے میں قد کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے اگر وہ 1 سال کے لگتے ہوں تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر 1 سال سے 1 بھی دن کم ہے اور دور سے دیکھنے میں وہ 1 سال کے نہیں لگتے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس حد کو دیکھا جائے گا کہ وہ 1 سال کے پورے ہو جائیں، 1 سال ان کی عمر ہو جائے تو پھر ان کی قربانی کی جائے گی۔ ناظرین کرام، اگلا جو ہمارا ٹاپک آتا ہے، عیب دار جانوروں پہ قربانی نہیں کی جا سکتی۔ عیب دار جانوروں میں وہ جانور جو پاگل ہو چکے ہوں، یعنی چرتے نہ ہوں، ان پہ قربانی نہیں کی جا سکتی۔
کسی کے کان میں کوئی سوراخ ہو ان پہ قربانی نہیں کی جا سکتی، کسی کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ آ گیا ہو یعنی ٹوٹ گئی ہو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی، آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو قربانی نہیں کی جا سکتی، یعنی کسی بھی جانور میں کوئی بھی عیب پایا جاتا ہو تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور سوال بڑا ضروری ہے کہ جس طرح ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جانور بھاگ جاتا ہے تو بھاگ کر دور چلا جاتا ہے، اس کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے، کیا اس پہ کوئی عیب پیدا ہوگا؟ اس دوران جو عیب پیدا ہوگا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس پہ آپ قربانی کر سکتے ہیں اگر کوئی چوٹ وغیرہ اس کو دوران قربانی لگ جائے۔ اگر اس سے پہلے جیسے آپ خریدتے وقت دیکھتے ہیں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ نہ کوئی وہ نر و مادہ جو مکس ہوتا ہے جسے ہم شیمیل کہتے ہیں نہ تو وہ ہو اور نہ ہی وہ پاگل ہو اور نہ ہی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہ پایا جائے، ان چیزوں کا ضرور خیال رکھا جائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان علیہ السلام کو دے اجازت اس حدیث کے سائے میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ جب تم قربانی کرو تو اپنے قربانی والے جانور کے پاس رکا کرو کہ اس کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اب جب بھی ہم قربانی کریں گے اپنی خوشی کے ساتھ کریں گے، خوش دلی کے ساتھ کریں گے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ اپنے میزبان علیہ السلام کو دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔